الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 12 رمضان مبارک کا روزہ افطار کرنے ہم جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت۔ تو قرآن کے ہم نے ایک وجہ تسمیہ بیان کری تھی کل کے درس میں۔ الحمدللہ آج ہم اس کی دوسری وجہ بیان کریں گے۔ قرآن کا ایک اور نام بھی ہے، قرآن حکیم کا ایک نام فرقان بھی ہے، یعنی فرق کرنے والی چیز۔ فرقان حق و باطل میں فرق کرتا ہے، فرقان سچ اور جھوٹ میں فرق کرتا ہے، فرقان مومن اور کافر میں فرق کرتا ہے، فرقان اہل ایمان اور بے ایمان میں فرق کرتا ہے۔ اس پر ایک مثال ملاحظہ فرمائیں۔ زمیندار زمین میں مختلف بیج بو کر انہیں زمین کے سینے میں چھپا دیتا ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ کس جگہ کون سا بیج بویا گیا ہے۔ بارش ہوتے ہی ہر بیج کا پودا نکل آیا، بارش نے زمین کا پودا ظاہر کر دیا اور ہر ایک الگ الگ نظر آنے لگا۔ اسی طرح انسان شکل میں یکساں معلوم ہوتے تھے۔ قرآن کریم کی رحمت و ہدایت والی بارش نے کھوٹا اور کھرا الگ الگ کر دیا۔ قرآن کا ماننے والا صدیق اور نہ ماننے والا زندیق ابو جہل، قرآن کا ماننے والا فاروق، نہ ماننے والا ابو لہب لعین۔ گویا قرآن کریم کے ذریعے حق و باطل، صدیق و زندیق کا فرق نمایاں ہوا، اس لیے فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ ذکر و تذکرہ، تنزیل الحدیث، حکم حکیم محکم حکمت، صراط مستقیم۔ برادران ملت، قرآن مقدس کا نزول چند بار نزول ہوا۔ نمبر 1، لوح محفوظ سے پہلے آسمان کی طرف۔ دوسرا، لیلۃ القدر میں ایک بار ہوا۔ پھر تیسرا، پھر 23 سال میں قرآن مقدس تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ لہٰذا پہلی کتاب اور قرآن مقدس میں فرق ہوا ہے۔ کتب سابقہ لکھی ہوئی ہیں، قرآن تقریری طور پر نازل ہوا۔ کتب سابقہ تحریری طور پر آئیں، قرآن تقریری طور پر آیا۔ کتب سابقہ پیغمبروں کو مخصوص جگہ پر دی گئی، قرآن ہر جگہ پر نازل کیا گیا، کسی ایک جگہ پر نازل نہ ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرا میں ہے تو نزول قرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سور میں ہے تو نزول قرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدر میں ہے تو نزول قرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حنین میں ہے تو نزول قرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ہے تو نزول قرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں ہے تو نزول قرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں ہے تو نزول قرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں ہے تو نزول قرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر ہے وہاں پر نزول قرآن، مدینے کی گلیوں میں نزول قرآن ہو رہا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ چل جائے، قرآن کی آیات صحرائے عرب کی گلی کوچوں میں اللہ تبارک و تعالی نازل کر کے بتا دیا کہ ہر ذرہ عظمت والا ہو جائے، یا یوں کہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مخصوص جگہ پر کتاب دے دی اور اس سے کلام بھی فرمایا، کسی کو ایک بار، کسی کو چند بار شرف سے نوازا، اور میرے نبی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر متواتر 23 سال قرآن اترتا رہا تاکہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ہمیشہ ہم کلام ہوتا رہے۔ کلام خدا اللہ تبارک و تعالیٰ لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نہ کوئی اسے دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی خدا تعالیٰ کا کلام سن سکتا ہے، نہ ہی وہ کسی کو نظر آتا ہے، اور سوائے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر ایک انسان کی وحدہ لا شریک تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تاکہ وہ خدا تعالیٰ کا کلام سنیں اور اسے اپنے بندوں تک پہنچائیں اور بندوں کی التجائے خالق سے منظور کروائیں۔ اللہ کریم کا نبی ایک ایسا ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ہے، اور محبوب مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، تمہاری اطاعت میری اطاعت، تمہارا پھینکنا میرا پھینکنا، جس نے تمہیں مانا اس نے مجھے مانا، جس نے تمہیں دیکھا اس نے مجھے دیکھا، اور جس نے تم سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے تم سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اطاعت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اطاعت خدا ہے، زبان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ترجمان خدا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ لوگوں تک پیغام خدا بندی پہنچ جائے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مقدس لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، وہاں سے پہلے آسمان پر، پھر بندوں کی ضرورت کے مطابق آیت طیبات اور آیت بینات نازل ہوتی رہیں، اور یہ نزول ترتیب کے مطابق نہ تھا، مگر جو ہی کسی آیت کریمہ کا نزول ہوتا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک لوح محفوظ کی ترتیب پر پڑھ لیتی، ارشاد فرماتے یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھو، تو کاتبان وحی
ویسے ہی رکھ دیتے اور ان بینات کو اونٹ کی ہڈیوں پر کھجور کے پتوں پر لکھ لیتے اور اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان تو اپنی سینوں میں اس کو محفوظ فرما لیتے۔ آج قرآن پاک جس ترتیب میں ہمارے پاس موجود ہے یہ ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور اس ترتیب سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، مگر کتابی شکل نہ تھی۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دور صدیقی میں مسلمانوں کی لڑائی مسلمہ کذاب اور دجال سے ہوئی، تو جس جنگ میں 7 حفاظ صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہو گئے، تب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اگر اس طرح حفاظ شہید ہوتے گئے تو ہمارا قرآن کریم کو محفوظ رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے اسے تحریر کر کے کتابی شکل دے دی جائے اور اسے ترتیب پر مرتب کر دیا جائے جو ترتیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان حفاظ کرام کو بلایا جنہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے آیات کو لکھا تھا، ان کاتبان وحی کے علاوہ باقی تمام حفاظ کرام کو بھی جمع کیا اور ان پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا اور معتمم بنایا۔ آپ نے صحابہ کرام سے مل کر ہڈیوں، کھجور کے پتوں اور قراء کے سینوں سے قرآن پاک کو صفحات پر منتقل کیا اور اسے وہی ترتیب دی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اب ایک نسخہ تیار ہو گیا جو صحابہ کرام نے انتہائی جافشانی اور محنت سے تیار کیا۔ یہ نسخہ کتابی شکل میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، ان کے بعد ان کی صاحبزادی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ضرورت پڑی تو حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نسخہ منگوا کر حضرت زید بن حارث اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص، عبداللہ بن حارث اور دیگر حفاظ کرام حضرت حفاظ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مدد سے نہایت تحقیق کر کے 6-7 نسخے اس کے تیار کر دیے گئے۔ اسلامی ممالک عراق، مصر، شام وغیرہ میں اسے بھیج دیا گیا۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کریم کی ترتیب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور بوجہ ضرورت اس کی پہلی بار کتابی صورت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں دی گئی اور پھر اس کتابی شکل کی مزید تحقیق کی اور مزین کر کے کئی نسخوں کو کتابی جامہ پہنا کر اطراف کے عالم بالخصوص اسلامی ممالک میں بھجوا کر اس طرح ان ممالک کو مزید نسخے تیار کر کے بھجوائے، تمام عالم اسلام میں پھیلا دیے گئے جو آج تک کتابی صورت میں موجود ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک شائع ہوتے رہیں گے۔ قرآن پاک کی حفاظت کس نے کی؟ برادران اسلام، توریت، انجیل، زبور، صحائف وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص قوموں کے لیے ایک خاص وقت تک بھیجا اور ان پیغمبروں کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ کتابیں بھی ختم ہو گئیں اور آج دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کتابیں بھی ہمارے پاس موجود ہے، اصلی صورت جو آسمان سے اتری تھی جیسا اللہ تعالیٰ نے فلاں پیغمبر پر اتارا تھا، بلکہ توریت انجیل کا حال تو دیکھو تو معلوم ہوگا کہ کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ، تو پتہ چلے کہ ساری کی ساری کتابیں من گھڑک ہیں۔ قرآن کے انجیل کے بہت اور بھی نسخے ہیں وہ بھی من گھڑک ہیں۔ قرآن مقدس کا یہ اعجاز ہے کہ مشرق میں بھی ہو وہی آیت، مغرب میں ہو تو وہی آیت، شمال میں ہو تو وہ بھی وہی آیت، اور اگر جنوب میں ہو تو بھی وہی آیت ہے۔ اور قرآن مقدس کا یہ اعزاز ہے کہ جو قرآن جس جگہ پر موجود ہوگا اس کی وہی آیت ہر جگہ پر موجود ہوگی، کیونکہ اس کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خود ذمہ داری کے ساتھ لیا ہے کہ قرآن کو اتارنے والا اللہ ہے، لانے والے جبریل امین علیہ السلام کی ذات ہے، اور جس پر اتارا گیا وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا سینہ مبارک ہے۔ تو جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو قوموں کے حوالے نہ کیا، اگر قوموں کے حوالے کرتا تو توریت، انجیل، زبور کا جو آج حال ہے اور جو من گھڑک باتیں ہیں وہ آج قرآن کا معاذ اللہ ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کے اپنے ذمے لیا، جبھی آج اصلی حالت میں قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے درمیان موجود ہے۔ جس طرح اصلی صورت قرآن پاک نازل ہوا تھا اسی طرح آج ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی تلاوت روزمرہ کی بنیاد پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔